الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے امت کو ختم کر دیا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے ہمارا حقیقی دوست کون ہے۔ ہم جان لیں زندگی ایک نعمت ہے، نیک آدمی کے لیے بھی اور برے آدمی کے لیے بھی۔ نیک آدمی کے لیے زندگی اس لیے نعمت ہے کہ اس کو نیکیوں کے کرنے کا اور زیادہ موقع ملے گا، اور برے آدمی کے لیے بھی نعمت ہے اس لیے کہ برائیوں سے توبہ کرنے کا موقع اسے زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے تو نیکی کے میدان میں اس کے بڑھنے کی توقع ہے، اور اگر بدکار ہے تو شاید توبہ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لے۔ اب وقت ہے نیکیوں کو رواج دے کر جنت میں اپنی جگہ بنانے اور اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ اب وقت ہے اپنے دل کے آئینے کو گناہوں کے پتھر سے ٹکرانے کا اور شرمندگی کے آنسو بہا کر روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کا۔ ہم جان لیں کہ اس قدر جرأت ہمیں کیسے پیدا ہوگی تو نیکیوں کا خزانہ جمع کرنے سے پہلے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ سے پہلے ہی موت کی تمنا آج ہم کر رہے ہیں۔ اب اپنا وقت موت کی تمنا میں لگانے کے بجائے موت کی یاد میں لگا دے۔ آرام و راحت کے ساتھ مصیبت و آفت کا آنا ایسے ہی ہے جیسے دن کے اجالے کے بعد رات کی تاریکی کا آ جانا۔ ان مصیبتوں اور آفتوں کے بادل آ جانے کے نتیجے میں موت کی تمنا نہ کر۔ ہاں، اگر تجھے ایسے موقع پر کچھ کہنا ہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس حکم پر عمل کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصیبت سے گھبرا کر موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ بالکل ضروری ہی ہو تو پھر یوں کہیں کہ اے اللہ، جب تک جینا میرے لیے فائدہ مند ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب مرنے میں میری بھلائی ہو تو پھر مجھے موت کی آغوش میں پناہ دے دے۔ موت کی تمنا کے بجائے موت کی یاد کر لے۔ آخرت کے مسافر کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے پہلے اسٹیشن کو یاد رکھے جس کو موت کہا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو یاد رکھیے جب وقت ہمارا آ جائے گا اللہ رب العالمین ہمیں موت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو کاٹنے والی، مٹانے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہم دیکھیں دنیا کی رنگینیوں کو جن میں ہم مدہوش ہو رہے ہیں ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ ان دل فریب بہاروں کو ایک دن خیر آباد کہنا ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو زندگی کی سواری سے اترنا پڑے گا، اور لوگ چند ہی گھنٹوں میں تجھے یا مجھے اس تاریخ گھر تک پہنچا دیں گے جس کو قبر کہا جاتا ہے۔ موت کی یاد دلوں میں اللہ تعالیٰ کا
کا خوف اور آخرت کے دن کے حساب کا خوف پیدا کرتی ہے۔ ہم غور کریں، ہم آخرت کے مسافر ہیں۔ جب تنہائی کے چند لمحات مل جائیں تو اس تنہائی کو اس فکر کے لیے غنیمت جان لیں کہ جب تیری یا میری زندگی کا یہ سفر ختم ہو جائے گا تو تیرا اور میرا کیا حال ہوگا۔ اب تنہائی میں لیٹ جا اور اپنے بارے میں یہ تصور کر کہ تو مر چکا ہے یا میں مر چکی ہوں۔ تیری موت کی اطلاع میری موت کی اطلاع دوست و احباب، رشتہ داروں اور اہل وطن کو دی جا رہی ہے۔ ہر آنے والا تیرے فراق پر آنسو بہا رہا ہے اور لوگ تیری خوبیوں کے گن گائے جا رہے ہیں، اور چند لوگ تجھے تیری منزل تک پہنچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کیا خبر کا انتظام ہو گیا، کیا غسال کو اطلاع دی گئی، کیا کفن کا کپڑا لایا گیا، کیا پانی گرم ہو چکا ہے، کیا فلاں کا بیٹا آ گیا اور فلاں بیٹی کو اطلاع ہو گئی۔ نماز جنازہ کب ادا ہوگی، کس نماز میں ملایا جائے گا، پھر کیا ہے تیرے جسم پر موجود کپڑے بھی اتار دیے جائیں گے، تجھے غسل دیا جائے گا، تیرے ہاتھوں میں موجود گھڑی اتار دی جائے گی، تیرے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کو نکال دیا جائے گا، تیرے انگلی میں لگی انگوٹھی بھی اتار دی جائے گی۔ سفید کپڑوں میں لپٹ کر اب تجھے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اب بتا کہ کہاں ہے وہ تیرا بینک بیلنس، کہاں ہے وہ تیرا گھر بار، کہاں ہے وہ تیرے اپنے، کہاں ہے تیرا وہ گھر جس کی تعمیر میں تو نے اپنی ساری دولت جھونک دی، کیسے کیسے تو نے قربانیاں دی۔ کہاں ہے تیری وہ دولت جس دولت کے بارے میں انسان کہتا تھا کہ یہ میری دولت ہے۔ لوگوں نے بعدید نم تیری نماز جنازہ پڑھائیں گے، رو رو کر تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے، تیرے رشتہ دار تیری جدائیگی پر رو رہے ہیں، مگر کوئی تیرے ساتھ قبرستان میں ایک رات رہنے کو تیار نہیں۔ تیرے دوست تیری خوبیوں کے تذکرے کر رہے ہیں، مگر ان میں سے کوئی تیری قبر میں ساتھ رہنے تیار نہیں۔ سب نے تجھے 2 گز زمین میں لٹا دیا اور واپس ہو گئے۔ اب بتا تیرے ساتھ تیرا کوئی وفا شعار ساتھی کام آیا؟ اب اسی تنہائی میں غور کر کہ تو نے جو اعمال کیے تھے وہی تیرے دوست ہیں۔ تو نے اپنی زندگی کی اس سفر میں اگر اچھے اعمال کے ذریعے اچھا سرمایہ جمع کیا تھا تو اس کے اچھے نتائج خبر میں دیکھے گا اور تیرے لیے عالم برزخ جنت کا منظر پیش کرے گا، اور اگر تو نے برے اعمال کے ذریعے برا سرمایہ جمع کیا تھا تو اس کے برے نتائج خبر میں دیکھے گا اور تیرے لیے عالم برزخ دوزخ کا منظر پیش کرے گا۔ اے انسان، اے آخرت کے مسافر، اب تک لیٹے لیٹے تو اپنے آپ کو مردہ تصور کر رہا تھا، لیکن اب اٹھ کر بیٹھ جا اور سوچ کہ اب تجھے اپنا دوست کس کو بنانا ہے۔ انہی نیک اعمال کو جو تیرے لیے عالم برزخ میں اچھے دوست اور وفا شعار ساتھی بن کر آئیں گے۔ اور اس حدیث کو یاد کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد قبر تک میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، مالہ و اہلہ و عملہ، یعنی اس کا مال، اس کا عمل اور اس کے رشتہ دار۔ دفن کے بعد پہلی 2 چیزیں پلٹ جاتی ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی آتا ہے۔ اے آخرت کے مسافر، زندگی کا سفر ختم کرنے کے بعد اور موت کے اسٹیشن سے اتر کر دوسری دنیا میں تو نے اپنے آپ کو پایا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہاں تجھ سے 3 سوال کیے جائیں گے، یعنی قبر کے سوالات۔ نمبر 1، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ ومن نبیکا، اور تیرے نبی کون ہے؟ یہ وہ منزل ہے جس سے نجات مل گئی تو بعد کی منزلوں میں بھی آسانی ہوگی، اور اگر یہاں اٹک گئے تو پھر بعد کے مراحل انتہائی سخت ہوں گے۔ یہی وجہ تو تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خبر پر ٹھہرتے تو بے تحاشا روتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ
کر ان کے غلام ہانی نے پوچھا کہ حضرت جنت اور دوزخ کا تذکرہ تو آپ کو اشکبار نہیں کرتا، آپ کے آنسو نہیں جاتے، لیکن خبر کو دیکھتے ہی آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے خبر سے زیادہ بھیانک اور خوفناک منظر اور کہیں نہیں دیکھا، یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ آسانی سے طے ہو جائیں تو اس کے بعد آنے والے دوسرے مراحل اس سے زیادہ آسان ہوں گے، اور اگر آدمی اس سے چھٹکارا نہ پا سکے اور پھسل جائے تو ہر آنے والی منزل اس سے زیادہ دشوار اور پریشان کن ثابت ہوگی۔ اے آخرت کے مسافر، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ خبر جس میں تو ایک دن تنہائی کے عالم میں سونے والا ہے، وہ روزانہ کیا پکار رہی ہے، اگر اس پکار کا احساس تیرے دل میں آ جائے تو زندگی کے اس پورے سفر میں تو ہنسنا چھوڑ دے گا اور تیری آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھنے کی جگہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو ہنستا دیکھ کر فرمایا، اگر تم لذتوں کو منقطع کرنے والی کو زیادہ یاد کرتے تو اس ہنسی مذاق کو بھول جاتے۔ لوگوں، تم لذتوں کو منقطع کرنے والی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ جانتے ہو وہ لذتوں کو ختم کرنے والی، وہ لذتوں کو مٹانے والی، وہ لذتوں کو منقطع کرنے والی کیا چیز ہے؟ سنو، وہ موت ہے، اور خبر روزانہ پکارتی ہے، میں ان مسافروں کی قیام گاہ ہوں جو وطن چھوڑ کر یہاں آ بستے ہیں، میں تنہائی کا گھر ہوں جس میں تجھے اکیلا اور تنے تنہا رہنا ہے، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ اسے خوش آمدید کہتی ہے اور کہتی ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس وقت جب مجھے تیرا ولی بنایا گیا ہے اور تو میرے قبضے میں ہے تو ان قریب دیکھ لے گا میں تیرے ساتھ کیسا اچھا رویہ اختیار کرتی ہوں، کیسا اچھا رویہ اپناتی ہوں، کیسا اچھا تجھ سے ملاقات کرتی ہوں۔ پھر خبر اس کی حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس میں ایک ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جو سیدھا جنت تک جاتا ہے، اور جب کوئی کافر یا نافرمان بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے خوش آمدید نہیں کہتی، پھر وہ اس سے خطاب کرتی ہے کہ مجھے روندنے والوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت تو ہی تو تھا، آج جبکہ مجھے تجھ پر حاکم بنا دیا گیا ہے اور تو میرے قبضے میں ہے تو دیکھ لے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ پھر خبر اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور اسے دبوچ لیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور انہیں ایک دوسرے میں داخل کرتے ہوئے یہ بات فرمائی، اور اس پر 70 سانپ مسلط ہو جاتے ہیں، اگر ان میں سے ایک سانپ زمین پر پھونک مار دے تو کرے ارض قیامت تک کچھ اگانے سے محروم ہو جائے گی، یہ سانپ قیامت تک اسے کاٹتے اور نوچتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبر باغ جنت کا ایک ٹکڑا ہے یا آگ کا ایک گڑھا ہے۔ اے آخرت کے مسافر، اگر تو نے ایمان و یقین، رضا و توکل، نماز و روزہ، زکوٰۃ اور حج، سچائی اور دیانتداری، وعدہ وفائی اور غمخواری، نیک نیتی اور راہداری، اس کے ساتھ زندگی کا یہ سفر طے کیا تھا تو اب اپنے نئے وطن یعنی عالم برزخ میں قیامت تک آرام و راحت کے ساتھ رہے گا، اور اگر تو نے کفر و شرک، فسق و فجور
فجور، ظلم و بربریت، جھوٹ اور دغابازی، فتنہ و فساد کے ساتھ زندگی کا یہ سفر طے کیا تھا، تو اب اپنے نئے وطن یعنی عالم برزخ میں قیامت تک رنج و تکلیف کے ساتھ پڑا رہے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کا انکشاف یوں فرمایا: جب آدمی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو اس پر جنت کا عکس پیش ہوتا ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو دوزخ کی آگ اس پر اپنا اثر ڈالتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا وہ ٹھکانہ جو خبر سے اٹھنے کے بعد قیامت کے دن تجھے ملنے والا ہے۔ موت کے دروازے میں جب آخرت کا یہ مسافر اپنی زندگی کا ورق پلٹ کر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے کے اوراق کو بھی اس کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اب نہ عمل کی کوئی مہلت ہے اور نہ ہی توبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ اعمال نامے میں اب تک جو درج ہوا وہ ہو گیا، اب سارے اعمال منقطع ہو گئے، اب نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ ذکر خداوندی، نہ تلاوت قرآن، نہ اطاعت خدا اور رسول، اور نہ خدمت والدین۔ اب سارے اعمال کا دفتر بند ہو چکا۔ لیکن اے آخرت کے مسافر، اس حقیقت کو سن لے، اللہ رب العالمین نے تجھے موقع دیا ہے۔ بعض تیرے اعمال ایسے بھی ہیں جن کے کرنے سے تیرے نامہ اعمال میں وہ اعمال لکھے جاتے رہیں گے، حالانکہ تو موت کا مزہ چکھنے کے بعد عالم برزخ میں ہوگا۔ گویا اپنے کھاتے میں اجر و ثواب کے جمع ہونے کا روشن امکانات باقی رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کر اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا خزانہ جمع کرنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 1، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صدقہ جاریہ، دوسرا وہ ہے یعنی وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ اے آخرت کے مسافر، اب غور کر لے کہ تو نے اپنی آخرت کے لیے ان 3 میدانوں میں کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں اور قلم یہاں رک جاتا ہے اور لکھنے والے کی ضمیر کو دھچکا سا لگا کہ بتا تو نے اپنی آخرت کے لیے ان 3 امور میں سے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ اگر ہم میں سے کسی دینی درسگاہ کا وجود عمل میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم رکھے تاکہ اجر و ثواب کا یہ چشمہ جاری رہے۔ اگر ہم میں سے کسی مسجد کی تعمیر کا کام ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہماری آخرت کے لیے سرمایہ بنا دے۔ اگر ہم میں سے کوئی اور فلاحی و اصلاحی مفید کام ہوا ہے جس سے امید ہے کہ تسلسل سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذخیرہ آخرت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ہمارے ناقص علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ اس فیض کو عام کر دے اور یہ سلسلہ ایسا ہو کہ قیامت کے دن تک جاری رہے۔ اگر لکھنے والے کے قلم سے لکھی گئی کسی باتوں سے اہل دنیا استفادہ کر رہے ہو یا سنانے والے کی باتوں سے کوئی اہل دنیا فائدہ اٹھا رہی ہو تو اللہ رب العالمین قیامت تک اسے ثواب کے لیے جاری رکھ دے۔ اس پر عمل کرنے والے کے عمل کا اجر و ثواب اور ان کے نامہ اعمال میں درج کر دے۔ اے آخرت کے مسافر، ذرا اس بات پر بھی غور کر لے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ تو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور تو نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت سے اپنی اولاد کو ایمان سوز عصری آلات تو نہیں دیے ہیں جن کے ذریعے ان کی حیا کو آگ لگ رہی ہو، جن کے ذریعے ان کا ایمان جل
رہا ہو، اگر ایسی بات ہے تو سن لے کہ عالم برزخ میں پہنچ کر تو حسرت اور پچھتاوے سے اپنی ایڑیاں رگڑے گا۔ اور اٹھ، آج ہی اپنی اولاد کو ان تمام ایمان سوز چیزوں سے دور رکھنے کی فکر کر اور ان کو باضمیر اور سچا و پکا مسلمان بنا دے۔ یہی اولاد ہمارے آخرت کا اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔